بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ربیع الاول کے مہینے کی 11 تاریخ ہے، اور اب چونکہ یہ دن شروع ہو جائے، یہ اگلا دن اس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ 12 تاریخ لگ چکی ہے، یعنی یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ ان تواریخ میں مبعوث ہوئے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے قابل غور یہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے تو لوگوں کو پیغام حق دینے کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی پریشانیاں اٹھائیں، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ لوگوں تک دین حق پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جو شہر جہاں پر آپ رہتے تھے، اپنے وطن سے ہجرت بھی کرنا پڑی۔ کہاں کے لیے؟ مدینہ المنورہ کے لیے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی محنت و مشقت کی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اور ربیع النور کے 12 ربیع الاول 12 ربیع النور کے دن وہی کام کرنا چاہیے جس کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ نبی نے جس چیز کا حکم جس کو شریعت اجازت دیتی ہے وہی کام کرنا ہے۔ تو حضرات، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کس طرح سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے رات میں۔ جب رات میں تلاوت کیا کرتے تھے تو یاد رکھیے، جو کافر اور مشرک ہیں وہ بھی اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن پاک کو سننا پسند کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کا بہت بڑا دشمن ہے جس کا نام ابو جہل ہے، ایک اور جس کا نام اخنس ہے، ایک اور جن کا نام ابو سفیان ہے۔ یہ انہوں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن یہ بعد میں کلمہ پڑھ کے صحابی رسول ہو گئے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ صحابی ہیں، بہت بڑی عظمت ہے ان کی، لیکن اس وقت تو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو رات کا وقت ہوتا تھا، جب رات ہو جایا کرتی تھی تو ابو جہل چھپ چھپ کے قرآن پاک سننے آیا کرتا تھا۔ اخنس بھی بہت بڑا کافر تھا، وہ بھی چھپ کر قرآن پاک سننے آیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ابو سفیان بھی چونکہ اس وقت مومن نہیں تھے پھر بھی قرآن سننے آیا کرتے تھے۔ اب ایک رات یہ قرآن سن رہے تھے، اور سننے کے بعد صبح جو ہے تینوں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف میں ہی قرآن سننے آیا، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس لیے کھل کے آ نہیں سکتے، لوگ کہیں گے تم تو ان کی دشمنی کرتے ہو، تم تو ان کی بغاوت کرتے ہو، پھر ان کا قرآن سننے کیوں آ رہے ہو؟ اس لیے چھپ کے قرآن سننے آیا کرتے تھے۔ اب صبح کو جب تینوں اپنے گھر چلتے ہیں، سمجھ رہے تھے کہ ہم اکیلے آئے، کوئی کسی نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، لیکن جب راستہ طے کرتے ہیں، صبح کا اجالا ہوتا ہے، تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جب دیکھنے کے بعد ملامت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھی کہتے ہیں، برا کہنے کے بعد منع کرتے ہیں کہ کل سے کوئی بھی قرآن سننے نہیں آئے گا معاذ اللہ۔ اب آپ غور کریے، منع کر کے جا رہے ہیں، پھر اگلی رات آئی، جب اس دن کی رات آتی ہے تو دل میں پھر جو ہے عشق پیدا ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، تینوں کا چاہتا ہے کہ چاہے جائیں اور قرآن پاک کو سنیں، اللہ کے نبی تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انہیں سنیں، تو پھر دونوں جو ہے چھپ چھپ کے آتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں بتاتا ہے۔ ابو جہل ایک طرف آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ابو سفیان اور اخنس کو نہیں پتا میں جا رہا ہوں، وہ ایک طرف چھپ کے قرآن سننے بیٹھ جاتا ہے۔ ابو سفیان آتے ہیں، وہ بھی قرآن سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اخنس آتا ہے، یہ بھی مومن نہیں ہوا تھا، یہ بھی قرآن سننے بیٹھ جاتا ہے۔ تینوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے آئے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ رات گزر گئی، صبح اٹھتے ہیں، صبح جو ہے وہاں سے اس جگہ سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ جب گھروں کو جاتے ہیں تو پھر تینوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ملامت کرتے ہیں، پھر منع کرتے ہیں۔ اب غور تو کریے، تینوں اتنے بڑے دشمن، اور وہ جو ہے پہلے جو ہے ایک دوسرے کو منع کر چکے تھے قرآن سننے کوئی نہیں جائے گا،
لیکن قرآن کی عظمت دیکھیے، دوسری رات پھر تینوں قرآن پاک سننے کے لیے آ گئے، اور سننے کے لیے آئے، رات بھر سنتے ہیں، پھر صبح گھر جاتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو پھر تینوں کی ایک دوسرے پر نظر پڑ جاتی ہے، بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، شرمندہ ہونے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں، پھر منع کرتے ہیں، کیونکہ ایک بار انسان خود غلطی کرتا ہے نا تو پھر بطور فارمیلٹی اسے منع کرنا رہتا ہے، کیونکہ اس لیے وہ خود غلطی کر رہا ہے، وہ کیا منع کرے گا، اس وجہ سے کیونکہ ان کا تقاضا تھا، انہیں یہ نبھانا تھا، اس وجہ سے ایک دوسرے کو منع کیا، منع کرنے کے بعد پھر چلے گئے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے قرآن کی، اللہ کا نازل کیا ہوا کیا شان ہے، ذرا غور کرو، کیا لطف ہے قرآن پڑھنے میں، اور کیا لطف ہے قرآن سننے میں، ایسی عظمت ہے۔ دوسرے دن بھی منع کیا، لیکن اس کے بعد وہ تیسری رات آتی ہے، آنے کے بعد جو ہے وہ دل میں تینوں کے بقرار ہوتے ہیں، تینوں چاہتے ہیں کہ قرآن سننے کے لیے جائیں، دل تڑپتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابو جہل اپنے گھر سے چلتا ہے، ابو سفیان یہ اپنے گھر سے چلتے ہیں، اخنس اپنے گھر سے چلتا ہے، تینوں الگ الگ جاتے ہیں، جھاڑیوں میں چپ کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن سن رہے ہیں۔ سننے کے بعد جب تیسرے روز جب گھر چلتے ہیں، تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور نگاہ جھکا کر کے شرمندہ ہو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریے، بڑی بات ہے، اللہ کا قرآن، اور آخر آواز کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی آواز، سبحان اللہ۔ پھر کس طرح سے کوئی قرآن پاک کو سننے سے روک سکتا ہے؟ اب تیسری رات ہے، اخنس کشمکش میں بڑھ جاتا ہے، تیسری رات کو صبح گھر جاتا ہے، کشمکش میں پڑ جاتا ہے، دن گزارتا ہے، رات گزارتا ہے، صبح کو ابو سفیان کے گھر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ آخرکار ہم لوگ ان کو قرآن کو سننے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے جو بے قراری ہے؟ تو ابو سفیان اس وقت کیونکہ مومن نہیں تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آخرکار میں نے قرآن سنا ہے، اس میں توجہ دی، کچھ باتیں مجھے معلوم ہیں لیکن کچھ ایسی جو میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن یہ اللہ کا نہیں، انسان کا بنایا ہوا ہے، لیکن جو قرآن سننے تو تعجب میں پڑ گئے، خود کہنے کو مجبور ہو گئے کہ انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو وہ چیز ہے انسان کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو ہے اخنس پھر ابو جہل کے یہاں جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ ابو جہل جو ہے کفر بکتا ہے، معاذ اللہ، بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں نے کیا خواب سنا ہے، ایسا ویسا، کہ ہم لوگ بھی دعوت کرتے ہیں، وہ بھی دعوت کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری بکواس کرتا ہے۔ لیکن جو اخنس پھر وہاں سے اٹھتا ہے، اسے کہتے چھوڑ دیتا ہے، وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن ابو سفیان جو ہیں یہ اس وقت جو ہے مومن نہیں تھے، لیکن بعد میں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور چونکہ صحابی رسول ہیں۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے لوگ برا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ صحابی رسول کی بڑی عظمت ہے، انہوں نے کچھ بھی کیا اپنی زندگی میں، لیکن دین کہتا ہے اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دی، اللہ نے معاف کر دی، اللہ کے نبی نے معاف کر دی۔ اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو ذرا غور کریے، تو وہ صحابی ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابہ کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے جو ہے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، جو ان کے صحابی ہیں، جو کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، سبحان اللہ، یہ نبی کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی پہلے لوگ جو کشتیوں میں چلا کرتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ طے کیا کرتے تھے، جس طرح ستاروں کو نہیں دیکھتا تھا وہ راستہ بھٹک جایا کرتا تھا۔ اس لیے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے تو ہم راستے پر رہیں گے، اگر صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے پھر بھٹک جائیں گے۔ تو ہمیں ہر صحابی کو ماننا ہے، ان کا ادب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور جو ہے دین کی ہر بات کو ماننا ہے۔ کل کا دن جو 12 تاریخ کا دن ہے، جس کی رات اب شروع ہو چکی ہے، اس کو جو ہے بالکل ہمیں اسی مطابق گزارنا ہے جس کو شریعت کہتی ہے، جس کو دین کہتا ہے۔ شریعت کے خلاف وہ دن نہیں گزارنا ہے۔ اگر یاد رکھیے ہم نے کل کا دن دین کے خلاف گزارا یا کوئی ایسا کام کیا جس کو شریعت منع کرتی ہے، تو یاد رکھیے جس نبی کو خوش کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں وہ نبی ہم سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں وہی کام کرنا ہے جس کا ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے وسیلے سے ہم سبوں کو تمام گناہوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سبوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار آئندہ سے آنے والے زندگی